کی یہ بابرکت عظیم تقریب محترم المقام حاجی عبدالحمید شاہ صاحب مرحوم، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دعا کرو کہ اللہ ایسی نیک اولادیں عطا فرمائے کہ ایک بیٹا ہے، اس نے اپنے باپ کو بھلایا نہیں۔ آج 6 5 بیٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے سالانہ محفل نہیں کروا سکتے۔ مزارات پہ جانا تو قسمت والا ہی کو جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے ایک عظیم اہتمام کہ جس میں 4 دوست بیٹھیں، درود شریف، قرآن کی تلاوتیں، محفل کا اہتمام ہو، بہت کم لوگ۔ تو بہرحال یہ آج کا اہتمام میرے بھائی حاجی فرحان صاحب نے اپنے والد صاحب کے ایصال کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے اور صاحبزادہ کو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور فرحان کی والدہ پر اور پورے خاندان پر اللہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے دوستو، ٹائم، وقت آپ کے سامنے ہے، اور ایک حدیث بھی میرے سامنے ہے کہ حاجی عبدالحمید شاہ صاحب کے حوالے سے اس حدیث کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن یہ میرے دل کی آواز ہے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کیا، میرا بہت سارا زندگی کا حصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، میں نے انہیں بڑا قریب سے دیکھا، اور آپ سب بھی گواہ ہیں کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ایسی زندگی ہر انسان کو عطا فرمائے۔ آج لوگ ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے پھر کوئی نہ کوئی کام لگے ہوتے ہیں، لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ رب کے گھر سے دل لگا لیا۔ کبھی نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، اور باقی درود شریف پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے۔ اور ہمارے صدیق صاحب جو ابھی فوت ہو گئے، اللہ غریق رحمت فرمائے، اور 60 سال کی عمر کے بعد اگر ان کو جس نے قرآن کی کچھ صورتیں یاد کروا دیں، اور پھر سورہ ملک، سورہ رحمان، جی، اور آخری تقریباً کافی ساری 25-30 صورتیں جسے یاد کروائیں، اسے جس نے یاد کی اسے محمد صدیق کہتے ہیں، اور جس نے یاد کروائیں سارا دن لگ کر اسے حاجی عبدالحمید شاہد کہتے ہیں۔ اسی مسجد میں کبھی اس جگہ پہ، کبھی اس جگہ بیٹھ کر یہ بندہ قرآن کی خدمت کرتا رہا۔ یار، آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا تم میں سے بہترین، گڈ، بیٹر، بیسٹ آف آل، فرمایا تم میں سے عمدہ ترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور قرآن، دل کی آواز، قرآن سیکھے اور قرآن۔ جناب، دوسری بات، حاجی صاحب کے جنازے پر سب لوگوں نے دیکھا کہ عوام سے زیادہ علماء تھے جنازے میں۔ عوام کم تھی، علماء اہل علم زیادہ تھے، طلباء زیادہ تھے، اور جس ہستی نے اس وقت وہ ڈیفنس میں تھے، درس دینے کے لیے تشریف لے گئے، میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا قبلہ میرے لیے سعادت ہے، میرے دوست، میرے محسن، ان کا انتقال ہو گیا تو آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ بڑی محبت سے میں نے عرض کیا، اور ہر کسی کی اپنی چاہت ہے، میری بھی چاہت تھی کہ میرے دوست کا جنازہ میرے استاد صاحب پڑھا دیں، تو
تو استاد صاحب وہاں پہ کلاس لے رہے تھے، ہفتے بعد جاتے تھے. میں نے کہا جنازہ پڑھا دیں، کہ جس نے جنازہ پڑھایا اسے استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی کہتے ہیں. میں نے کہا جنازہ پڑھا دیں. استاد صاحب نے انکار نہیں فرمایا. استاد صاحب نے فرمایا کس ٹائم جنازہ ہے؟ میں نے کہا ظہر کے بعد ہے. فرمایا میں پہنچ جاؤں. دیکھ لیں پھر جامعہ سے جو طلباء آئے، وجہ کیا ہے؟ ان کا سارا ماحول ایک علمی ماحول. شیخ القرآن مفتی علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ داتا دربار جامعہ حجویریہ میں علمی محافل کراتے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی محفل خالی جاتی، حالانکہ اس نشست میں علماء ہوتے تھے. حاجی عبدالحمید شاہ صاحب پہنچ جاتے تھے، علماء کے ساتھ بیٹھ کر حاجی صاحب خوش ہوتے تھے، سکون محسوس کرتے تھے، اطمینان قلبی نصیب ہوتا تھا، جس کی بہاریں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے، پہلے نمبر پر تو خود عالم بن. کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا تو خود عالم بن تاکہ لوگوں کو رہنمائی دے، اور اگر خود عالم نہیں بن سکتا تو پھر متعلم بن جا، طالب علم بن جا، دین کا طالب بن جا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. داتا صاحب نے اس طرح پوری حدیث بیان کی کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. ضروریات دین، ہماری حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں بغیر علم کے ادا ہو سکتی نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، اگر بہت بڑا عالم نہیں تو پھر طالب علم بن جا. سبحان اللہ. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا کام یہ کر کہ علماء کے پاس بیٹھ جایا کر، ان کی باتیں سن لیا کر. علماء کے پاس بیٹھ جایا کر، ان کی باتیں سنا کر. اور جو جامعہ حجویریہ میں کبھی استاد صاحب کی نشستیں دارالحدیث حال میں ہوتی تھی، اور کبھی تخصص والے جہاں مفتی کورس کی وہاں ہوتی تھیں، اور حاجی صاحب وہاں موجود ہوتے تھے. عام میری زبان جلدی سے نہیں بولتی، بڑا محتاط سا آدمی ہوں، لیکن جس کی حقیقت سامنے ہو تو کبھی مجھے کسی کا ڈر نہیں ہوتا کہ میں حقیقت کو چھپاؤں. نہیں، آج وہ بندہ تو نہیں ہے، وہ تو دنیا سے جا چکا ہے. میں کس کو سنا رہا ہوں؟ میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں. آپ لوگوں سے دعائیں لے رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی بخشش کا جملہ، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی دعائیہ کلمہ نکل جائے، اس کے مزید درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. تو فرمایا کہ اگر عالم نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں، طالب علم بن جا. اگر یہ بھی نہیں تو پھر علماء کی باتیں سنا کر، علماء کی باتیں سنا کر وہاں جا کر خوشی سے بیٹھا کر. دل میں تنگی پیدا کر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. چہرے پہ مسکراہٹ ہو، محبت کا ماحول ہو. دیکھ کے بیان کرنے والا کہتا کیا ہے؟ بیان کرنے والا کبھی تو رب کا قرآن پڑھتا ہے، کبھی نبی کا فرمان پڑھتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ اپنا کچھ نہیں کہتا، اسے ضرورت نہیں ہے. جس کی وہ بات کر رہا ہے وہ دیکھ کے کتنا اعلی ہے. میری زبان چھوٹی ہے، میرے لب حرکات و سکنات، لیکن دیکھ کہ جس رب کی میں بات کر رہا ہوں وہ رب کتنا بڑا ہے. اور جس آقا کریم علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام کتنی ہے
کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اولا آواز دل سے نہ آئے تو مزہ نہیں آتا. سب سے اعلیٰ ہو اولا سب سے بالا ہو والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ان رسولوں سے اعلیٰ. اگر ایک بندہ اس نبی کی بات کرے اس نبی کا فرمان پڑھے جو اعلیٰ 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 ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. جس کی شان یہ ہے کہ دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. دوستو بات بڑی دور جا نکلی. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں. تو جو اس آقا کی بات کرے تو ظاہر ہے آقا کریم کا مقام اور شان برا البرا ہے. تو اس لیے سننے والے کو چاہیے کہ پھر وہ دل رکھے, یہ نہ دیکھے بولنے والا کیسا ہے, یہ دیکھے کہ بول کیا رہا ہے, یہ دیکھے کہ بول کیا رہا ہے, پھر بھی تر جائے گا, پھر بھی تر جائے گا. میں باتیں کروں نا حاجی صاحب کے والے سے تو ابھی آپ چیخ چلا پڑیں, یہاں ان کے ساتھ بڑیاں زیادتیاں ہوئی, لیکن وہ تو آج جنت میں اتنے اہل علم دعائیں کرتے, ہم راز کے معاملات نہیں کھول سکتے. لیکن سن لو میری بات کہ جس نے دین کے لیے, اسلام کے لیے, قرآن کے لیے اہل علم کی محبت میں دین دوستی نبھائی ہے, اور انشاءاللہ آج کتنے طلبہ داتا صاحب کے موجود ہیں یہ بھی سن رہے ہیں اور یہ بھی گواہ بن جائیں گے, یہ بھی دعا کریں گے کہ ہمارے استادی تھے ریاض, اور ایک بزرگ کا یار وہ ذکر کرتا تھا, ہم بھی اس کے لیے دعا کریں. اگر ہمارے استادی جو ہیں وہ طلبہ جانتے ہیں میرے مزاج کو بڑا اچھی طرح, وہ جو کسی کو پوچھتا نہیں ہے, تو اگر وہ ایک آدمی کے بارے میں دعائیں کرتا تھا تو یقیناً پھر وہ آدمی بے مثل و بے مثال ہو. تو یاد رکھیے چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عالم نہیں بن سکتا, طالب علم نہیں بن سکتا, اور پھر علماء کی باتیں سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں, تو پھر کیا کر. اس میں اب بہت بڑا پیغام ہے, اگر دل میں بات اتر جائے تو سب کچھ اسی میں ہے, اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر قیامت کا دن ہوگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے, علماء بھی ہوں گے, عوام بھی ہوں گے, خاص بھی, اخواص بھی, ساری کائنات, اور نبی علیہ السلام جب فرمائیں گے کہ میری امت کے علماء بھی شفاعت کریں گے, تو پھر جناب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی, اگر تو 3 باتیں نہیں کر سکتا تو چوتھا کام یہ کر لے, علماء سے محبت کیا کر, اہل علم سے پیار کیا کر, ان سے محبت کیا کر. یہ محبت بھی کبھی تیرے کام آ جائے گی. یہ محبت ہی تو کام آئی, کہ یہ دین ہی تو کام آیا کہ جب حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا 9-10 بجے دوست احباب 8 بجے آنا شروع ہو گئے, اسی مسجد میں ہم نے محفل شروع کر دی. زور تک قرآن کی تلاوتیں, نعت خوانی, سپیکر چل رہے تھے. ایک عظیم الشان ماحول بنا ہوا تھا, جیسے ایک کوئی صحیح اللہ والا جو ہے وہ یہاں سے گیا ہے, ایسا عظیم الشان ماحول بن گیا تھا. قدرت کا عمل, قدرت والا کرواتا ہے اپنے بندوں کا ذکر, وگرنہ آج ٹائم کس کے پاس ہے, وقت کس کے پاس ہے, ہر بندے کی مصروفیات ہے میرے بھائی. تو فرمایا اہل علم سے پیار کر, اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ 5واں نہ بن کے ہلاک ہو جائیں گے, یعنی علماء کا نافرمان نہ بن, تباہ ہو جائیں گا, برباد ہو جائیں گے. ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھ لیے. بھائی جان, حاجی صاحب کو جتنا اللہ نے علم دیا
اسی حدیث میں بات ختم کر رہا ہوں. جتنا علم دیا، جتنا انہیں قرآن آتا تھا، جتنی نماز آتی تھی، نمازی کئی گواہ ہوں گے، جتنی انہیں نماز آتی تھی، نماز لوگوں کو سکھاتے تھے. وہ جو قرآن آتا تھا وہ لوگوں کو سکھاتے تھے. ابھی بھی وہ دوست میرے یہاں موجود ہوئے، نماز کے مسائل سکھاتے تھے اور پھر خود بھی سیکھتے تھے. لائبریری میں بیٹھ جاتے تھے میرے پاس. پہلے تو پوچھتے کو ٹائم ہے، میں نے کہا جی ہاں آ جاؤ. تو کیا ڈسکس ہوتی تھی؟ یہ مسائل حاجی صاحب ڈسکس کرتے تھے. اور تفسیر ضیاء القرآن پڑھی ہے، پوری پوری جلد حاجی صاحب لے جاتے تھے، پوری پوری جلد کا مطالعہ کر لیتے تھے. اتنا مطالعہ، اور پھر مسائل کی کتب پر مطالعہ، اور پھر اسی طرح علماء کے محافل میں جانا. پھر جہاں علاقے میں جتنی محفلیں ہوتی ہم اکٹھے ہوتے تھے. یہ ایک دینی فکر ہے. اور یہ تو حدیث کلیئر ہو گئی، لیکن یہ بھی سن لیں. حاجی صاحب کے اندر ایک دن ہم بیٹھے تھے. بھائی دوست جو ہے نا دلوں میں جگہ بنا کے جائیں نا تو پھر وہ بھولتے نہیں ہیں. تو ایک دن بیٹھے تھے، میں نے کہا حاجی صاحب یہ چھوٹا سا گھر ہے، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ حاجی صاحب فرمانے لگے بھائی گزارا ہو جاتا ہے. میں نے گھر کو نہیں دیکھا، میں نے رب کے گھر کو دیکھا. میں نے رب کے گھر کو دیکھا ہے کہ میرے گھر کے سامنے رب کے گھر کا دروازہ ہے، تو مجھے اور کیا چاہیے. یہ تھے جناب. میں تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہ کہہ سکا. اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ٹوٹے پھوٹے کلمات جو میں اپنے دوست کے لیے کہہ سکا، اللہ تعالیٰ بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جن دوستوں نے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کی، اللہ تعالیٰ یہ برکات مرحوم کو عطا فرمائے. اور جتنے میرے نمازی دوست اہل محلہ جو بھی جن کو حاجی صاحب نے مدعو کیا، جو محبت و پیار سے اس نشست کا حصہ بنے، جو حاجی صاحب کے پیار والے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے، سب پر کرم فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ان پیارے دوستوں کو یاد رکھے.